کو اپنی وفا کا یقین دلائیں، جس طرح کربلا میں 72 شہداء نے اپنے امام زمانہ مولا حسین کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے۔ آج ہم بھی حسینی بن کر اپنے امام زمانہ کو، جو مجلس کا وارث ہے، جو مجلس میں بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ وفا کا یقین دلائیں۔ یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون 72 شہداء، یا وارث خون کل آل محمد، شنو دیا امام زمانہ علیہ السلام لکتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولاد المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنہ والزکار طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام میں پھر صدر حسین علیہ السلام بظہور حجت القائم اجل اللہ فارق الشریف ناد علیت مظہر النجائب تجد وعن لقب النوائب والہم النظم سید جلیب بعظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، شاباش، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب النصر والامر زمان، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد۔ میں کہیں بھی خطاب کروں، میں خطبے میں ریت امام کو امام کے لقب ضرور سناتا ہوں۔ ریت کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کس نام سے، کس لقب سے کعبے میں امام کا اعلان ہو جائے۔ قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث،
علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلوں کا وارث، امام بارگاہوں کا سلونی کا وارث، فراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ. روڑی میں میرا یہ دوسرا خطاب ہے. پچھلے سال 9 محرم کو میں نے رات کو 20-25 منٹ خطاب کیا تھا. اس کے بعد میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اپنی مرضی سے نہیں. کوئی بندہ بھی نیک کام کرے حکم ہے اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میرے مولا نے توفیق بخشی ہے. زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے مجلس بیٹھے سن رہے ہیں, لیکن یہ وقت یہ موقع بڑے قیمتی ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی عرفان کے موتی سمیٹ کے جائے, کوئی درد کوئی مقصد کو پیغام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اردو صحیح سمجھتے ہو؟ اچھا میں 4 مصرے پڑھنے لگا, میں دیکھتا ہوں کتنا سمجھتے ہو. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی, پوری کربلا مانگنے پہ منحصر نہیں, دینے والے شامل ہیں. کوئی ایک بھی عاشق حسین کا ایسا نہیں جس نے حسین سے کچھ مانگا ہو, بلکہ یہ کہتے تھے مولا ہم حاضر, امام ہم حاضر, آقا ہم حاضر. ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں پھر بھی حسین تیرے ہیں. کیوں صدیوں سے خراج تحسین ہم پوری دنیا میں پیش کر رہے ہیں, گلی میں, کوچے میں, شہروں میں, ملکوں میں, دنیا کے کونے کونے. کیوں سلام پیش کر رہے ہیں حسین کو, اولاد حسین کو, اصحاب حسین کو؟ اس وجہ سے یہ ہے بہت بڑی منزل پہ فائز, اور ان کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ سلام کے لائق ہیں عاشق. مولا تو مولا ہے نا, عاشق لائق سلام ہے. سردار جنت دیتے رہے, انہوں نے جنت نہیں لے کے کہا مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے. آپ کے بابا نے فرمایا تھا مومن وہ نہیں جو جنت کا مشتاق ہو, مومن وہ ہوتا ہے جس کی جنت مشتاق ہو. مہربانی آپ تھوڑی سلام ہے, تھوڑا میرے ساتھ دیجیے گا, میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں. سرکار نے فرمایا نا یہ جنت ہے لے لو, مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. عاشقوں نے کہا مولا نہیں, جنت نہیں چاہیے, تو چاہیے. تھوڑا وقت نہیں لمبا وقت گزر گیا, 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو برپا. آپ منصف ہو اپنے دل میں, ہم یہ قوم منصف ہے. آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے آج کی بات ہے. آج 2 محرم کا دن سارے مومن یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کربلا میں آج حسین آیا ہے. بڑے دنیا میں واقعات ہوئے. دیکھنا میری طرف, ادھر ادھر دیکھ کے میری بات ضائع مت کرنا. جہاں جگہ میرے مومن تشریف فرماؤ, ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے, بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں. بڑے واقعات دنیا میں رونما ہوئے, بڑی دنیا قتل ہوئی, واقعے ہوئے, ختم ہو گئے. کوئی واقعہ ایسا نہیں جو اتنے عرصے تک بھی تازہ ہو. بڑے لوگ قتل ہوئے دنیا میں, تاریخ بھری پڑی ہے, بلکہ 72 سے بھی کہیں زیادہ لوگ قتل ہوئے, مگر نام و نشان تک نہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کربلا کا آج تک زندہ رہنا دلیل ہے کربلا کا وارث موجود ہے. مہربانی جناب, شکریہ روڑی. وجہ کیا ہے؟ وارث موجود ہے. آج بھی پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے, موجود ہے ہر جلسے میں, ہر جلوس میں, ہر مجلس میں. اور میرے مجلس پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے آپ کے بانی سے,
یہ سید آئے تھے، مہمان تھے، ہم نے شرم کے مارے ان سے پوچھا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے امام ادھر بھی مجلس ہو رہی ہے ادھر بھی ہو، ساتھ روڑی میں کہیں اور ہو رہی ہے وہاں بھی ہو، سکھر میں ہو رہی ہو وہاں بھی ہو، ببرنو میں ہو رہی ہو وہاں بھی ہو، کراچی میں ہو رہی ہو وہاں بھی ہو، اسلام آباد میں ہو رہی ہو وہاں بھی ہو، انگلینڈ میں ہو رہی ہو وہاں بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امام ہر جگہ موجود ہو، ان کو جواب دے دینا۔ اگر شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت ہے، وہ ایک وقت میں کائنات کے چپے چپے پہ جا سکتا ہے، رحمان کا رحمان نمائندہ بھی ہے۔ اور بھائی یہ کیسے؟ یا علی بادشاہ نے 40 بندوں سے کھانے کا وعدہ کیا تھا، ایک وقت میں 40 کے 40 اگلے دن جب ایک دوسرے کو ملے وہ کہتے یا علی میرے گھر، وہ کہتے یا علی میرے گھر، وہ کہتے نہیں یا علی میرے گھر۔ پریشان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک علی ہر جگہ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک علی ہر جگہ پہ کیسے ہو؟ آگے مل گیا سلمان سے پوچھا سلمان تو بتا، یہ کہتا ہے علی میرے گھر تھے، میں کہتا ہوں علی میرے گھر تھے، وہ کہتا ہے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، علی ہے نا۔ علی ہے نا، اللہ کا نمائندہ ہے نا۔ ہو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے سلمان؟ سلمان کہتے ہیں تمہیں افسوس ہے اتنا عارف ہو کہ علی کو گھر بلا کے بھی علی کو سمجھ نہیں سکے؟ کیا اس وقت مدینے میں اتنے 100 گھر ہیں، کیا تمہارے یقین ہے تمہارے ہر گھر میں ہر بندے کے پاس شیطان آ سکتا ہے؟ اس نے کہا آ سکتا ہے، اس نے کہا شیطان آ سکتا ہے تو علی بھی آ سکتا ہے۔ اور روڑی میں بیٹھ کے ذکر حسین سننے والوں، یہ پوری دنیا میں نکلنے والی زلجنہ ہے، خدا کی قسم حسین کی صرف یاد نہیں، یہ امام مہدی کی آنے کی سواریاں ہیں۔ توجہ ہے؟ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر کا واقعہ تو سن بیٹھے ہو نا، کتنا عرصہ ہو گیا اور سنتے روڑی امام بارگاہ میں بیٹھ کے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے والے مومنوں، ایمان سے بتاؤ کبھی دل کیا وہ حسین کا ہور تھا میں مہدی کا ہور بنوں؟ ہمارا دل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بننا ہے۔ وہ ہور تھا، وہ ہور ہے مگر حسین کا، وہ سلمان ہے وہ میثم ہے مگر علی کا۔ آج مہدی کا کون ہے؟ اگر میری بات ضائع نہ ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ، خدا کی قسم یہ مجالس، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ نیازیں، یہ پوری دنیا میں عزاداری، یہ ساری باتیں اگر بندہ سمجھ جائے یہ مہدی تک لے کے جاتی ہے۔ اگر بندے کو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے یہ مولا تک لے کے جاتی ہے، جتنے میں جلوس ہے، جتنے بھی عزاداریاں ہیں امام تک لے کے جاتی ہے۔ کرو سوال وہ کیسے، یہ مجلس کیسے امام تک لے کے جاتی ہے؟ تم نے مجلس سنی، میں نے مجلس سنائی، واجب الحترام مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، وہ تشریف لے کے پڑھ کے میں بھی چلا گیا، مجلس ہو گئی۔ مجلس ہم نے پڑھی اس لیے تھی، صرف واقعہ کربلا آپ کو سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ کو تیاری کروانا ضروری تھا۔ آپ نے سنا ضرور، تیاری نہیں کی، آپ نے غور ضرور فرمایا، نعتیں ضرور لگائے، مگر تیاری نہیں کی۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ ہم آپ کو یہاں کھڑے ہو کر بتا رہے تھے حق کے مبدت ادا کیا حسین کے عاشقوں نے، کیا کمال ہے یار، حبیب کی کیا بات ہے، جون کی کیا بات ہے، بھئی کوئی شک نہیں ان کی تو واقعی کیا بات ہے۔ ہم یہ سنانا چاہ رہے تھے دراصل اگر حبیب کی کیا بات ہے، آج کا بزرگ بھی مہدی کا حبیب بن سکتا ہے۔ اور لکھ لو لوہے دل پر، کسی کی گردن خالی نہیں ہے نصرت امام زمانہ کے بغیر۔ کوئی یہ سمجھے کہ میری گردن پہ امام کی نصرت کا قلادہ نہیں ہے، ہر
کی روح کی گردن پہ کلاتا ہے. کیوں؟ ہم زندہ ہیں امام کی وجہ سے. یہ عزاداری برپا ہے امام کی وجہ سے. یہ بارش اللہ برساتا ہے امام کی وجہ سے. یہ سبزہ اگتا ہے امام کی وجہ سے. یہ اولادیں ملتی ہے امام کی وجہ سے. یہ کربلا آج قائم دائم ہے امام کی. یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے, سمجھاتی ہے. سیکھ لو سبق. ابھی نہیں بات سمجھ آئی؟ نعرہ لگاتے ہو پوری دنیا میں. آدھی دنیا تو میں دیکھ بیٹھا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے گائے ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہو, لندن سے میں پروگرام کرتا رہا ہوں ہدایت ٹی وی پہ لندن سے. وہاں بھی میں نے یہی گزارشہ تھی. نعرہ لگاتے ہو, ہے ہماری درسگاہ. لگاتے ہو نا نعرہ بابا؟ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے روڑی والو؟ کیا لیا جاتا ہے بابا؟ شاباش, فرما لیں درس. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ نہیں غور کرنا. آپ نے خود فیصلہ کیا درسگاہ سے لیا جاتا ہے درس. کربلا ہے درسگاہ. آؤ لینا درس کربلا سے. کربلا کا سب سے بڑا درس, ایک ہی درس دینا ہے, اسی پہ بات ختم کر کے دو جملے مسائل اور اجازت چاہوں. کربلا کا سب سے بڑا درس, سب سے بڑا درس بے لوث پن ہے. نہیں رکھ سکتا. ایک بھی کربلائی کوئی مفسر مورخ نہیں دکھا سکا جس نے حسین سے کہا ہو مولا میں قربانی دینے آیا ہوں, مجھے ملے گا کیا؟ دیا. نوجوانوں نے بات غور نہیں فرمائی. میں پھر آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی ایک عاشق بھی ابھی کربلا میں ثابت نہیں کر سکے جس عاشق نے حسین سے قربانی کی قیمت مانگی ہو, جس نے کہا حسین دے گا کیا, تیرا نانا کیا دے گا, تو کیا دے گا, تیرا بابا کیا دے گا, ہماری مزدوری کیا ہے. یہ تو ایک جان ہے, جتنی جانیں ہوں وہ تیری ہے. ہم کیا کرتے ہیں مجلس میں بیٹھے, ہم نے مولا کو رونے کے بعد ایک لسٹ بنائی. مولا سے یہ مسئلہ بھی حل کروانا ہے, مولا سے یہ بھی پریشانی حل کروانی ہے, مولا سے یہ بھی ٹینشن ختم کروانی ہے. حالانکہ ہم کربلا سے درس جو لینا چاہیے تھا وہ لے نہ سکے. اگر درس لے لیتے پھر مولا کو لسٹ نہ دیتے, مولا کا شکریہ ادا کرتے. مولا تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں اس جگہ بٹھایا جہاں تو بھی بیٹھا ہے. میں آپ کی خدمت میں کوئی مشکل باتیں تو نہیں کھڑا پیش کر رہا, میں اردو جلدی تو نہیں بول رہا. یہ سلام ہے آپ کو. وہ مولانا سندھی پڑھ رہے تھے, مجھے تو سندھی سمجھ نہیں آتی. ماشاءاللہ آپ اردو سمجھتے ہیں. ہمارے ملک کی مادری زبان جو اردو ہے. ایک بھی عاشق ایسا نہیں جس نے قیمت مانگی ہو نصرت کی. نہ, ہر عاشق کو پتا تھا کہ ان کے نانا نے ایک ہی سوال کیا تھا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کا سوال کیا تھا. مودت کا سوال کا جواب ہاتھ پھیلانا نہیں, ہاتھ اوپر رکھنا ہے. مودت مانگنے کا نام نہیں, مودت ہاتھ اوپر رکھنے کا نام ہے. دو مصرے کسی عاشق نے لکھے, اگر روڑی بلائے نہ تو میں عرض کرتا ہوں, وہ 4 مصرے میں بعد میں عرض کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ خدایا پروردگار رب العالمین الہ العالمین مالک کائنات, صدیاں ہو گئی اس قوم کو حسین اور حسینیت سنتے سنتے. احسان فرما, اس قوم کو بھکاری نہیں چاہیے, سپاہی چاہیے. نہیں, ابھی نہیں واضح ہوا. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے, حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. امام زمانہ علیہ
अलैहिस्सलाम का ज़हूर क्यों दूर हो रहा है? क्या वजह है? कभी हमने गौर किया? नहीं, हमें गौर करना है। हम ही कहीं ना कहीं रुकावट है इमाम के ज़हूर में। हम ही वो बादल है जो सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आने देते, ना अपने अंदर आने देते ना जमीन पे। कहीं ना कहीं रुकावट है। सब रुकावटों में जो बड़ी रुकावट है ना, पता है वो क्या है? वो खलूस नहीं है, नहीं असफल, वहां मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत और होती है, मवद्दत और होती है। मोहब्बत किसी से की जाए ना, सिला चाहिए होता है। मैंने तुझसे प्यार किया, मुझे देगा क्या? मवद्दत कहती है मैंने तुझसे प्यार किया, तुझे इस लायक समझकर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी मौजूद है। हालांकि करबला हमें सुनाई जा रही है। एक लेक्चर, एक मजलिस सुनने के बाद खुदा की कसम इस रूए जमीन पर करोड़ों होर निकलने चाहिए थे। मिजाज में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? नफ्स के पुजारी हैं। कैसे? मुझे बार बार रोड़ी नहीं आनी। अगर आपको मेरी बातें समझ आई तो मैं फिर आऊंगा, वरना नहीं। क्यों नफ्स के पुजारी हैं? हमने इतना बड़ा जिक्र सुना, हमने गाजी की आलम को देखा, हमने हुसैन की मजलिस में आंसू बहाए, हमने इतनी रूहानियत इकट्ठी की, लेकिन हम जब गली में गए हमने निगाह गलत करके अपनी रूहानियत ज़ाया कर दी। अगर दुनिया को पता चल जाए ना गाजी की आलम पे निगाह के फायदे कितने हैं, शायद दुनिया का मिजाज बदल जाए। दुनिया को पता चल जाए ना इमाम बारगाह में पहला कदम रखने का फायदा क्या है, कितना सवाब मिलता है, कितना गर्म होता है। दुनिया मिजाज बदल है, अभी तक हमें अंदाजा नहीं, हमने रूटीन की चीज समझी है। अभी तक हमें ये नहीं पता हमारी आंख कितना कीमती है। हमारी आंख और गैर की आंख में फर्क होना चाहिए। गैर की आंख हराम देख सकती है, मोमिन की आंख को इजाजत नहीं वो हराम देखे। शुक्रिया बेटा। बेटा नारे नहीं चाहिए, तवज्जो चाहिए। हाँ नारे फिर लगाना बेटा, इस पर वक्त नहीं है। टाइम भी मुझे थोड़ा दिया, मैंने आगे बाबा को भी पहुंचना है। मैं चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी बहुत थोड़े वक्त में आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। कितनी कीमती है ये आंखें, हमें इन आंखों की कीमत का अंदाजा नहीं। अगर कीमत का अंदाजा होता हम इन आंखों को बचा के रखते, इन आंखों को संभाल के रखते। किस लिए बचाना है, किसके लिए बचाना है? जब ये बात समझ आ जाती तो फिर हम कहते ये आंखें हमने महदी के लिए बचानी है। इन आंखों से हमने ज़ियारत इमाम करनी है। जिन आंखों से ज़ियारत इमाम करनी हो वो आंखें गंदी नहीं होती। मैं टीवी पे बैठा हूँ, नौजवान दोस्तों सवाल हुआ, पूरी दुनिया सुनती है, हमारे 2 ही चैनल है, मेन तीसरा हादी चैनल है। सवाल हुआ क्या साहब या अली का फरमान है सैयद मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। आज के दौर में इसका क्या मतलब है? बड़ा मुश्किल सा सवाल हुआ, क्या मतलब है इसका? मैंने मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश की मौला के इस फरमान का आज के दौर में मतलब एक मैं बताता हूँ, एक मौला ने बताया। पहला मतलब जो मैं बताता हूँ तो ये, आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक हो। मेहरबानी, मुश्किल बात कर गया, मुस्कुरा रहे हैं, कई घबरा गए हैं, कई परेशान बैठे हैं। यकीन करो आज मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक हो। इमाम का फरमान है, कायनात मोहम्मद फरमाते हैं हमारा मोमिन अपने आप को कभी अकेला न समझे। अगर कहीं अकेला बैठा हो वो यकीन करे दूसरा मैं होता हूँ। जहां दो, मेहरबानी जरा शुक्रिया बुजुर्ग शफकत फरमा रहे हैं, जहां दो बैठे हो यकीन करना तीसरा मैं होता हूँ। जहां 3 हो यकीन करना चौथा मैं होता हूँ। जहां 4 हो यकीन करना 5वां मैं होता हूँ। मैं तुम में मौजूद होता हूँ। कितना तकलीफ होती होगी इमाम को जब हम मोमिन हो के गलत काम कर। तबीयत परेशान तो नहीं है? ऐसे लेक्चर मिंबरों पे बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में उलमा खतीब ज़ाकरीन खिताब करते हैं। ज़मीर झंझोड़ने से लोग डरते हैं कि आइंदा बुलाएंगे नहीं।
میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں اللہ کرے ان میں جو بچے ہیں وہ پورے ہو جائیں، لشکر تیار ہو جائے، امام آ جائے۔ خدا کی قسم، میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں سید پھر تو دیکھنا سید امام کا ظہور تو 10 محرم کو ہوگا، تو اس کا مطلب ہم 10 محرم کو انتظار کریں، ہمیں باقی پورا سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں امام جس دن آئے گا کل یوم عاشورہ، جب تک کربلا والوں کا بدلہ نہیں ہوتا ہر دن عاشورہ کا دن ہے، ہر دن عاشورہ کا دن ہے۔ پھر سوال ہوا امام آئیں گے جمعے والے دن، جمعرات والے دن امام نہیں آئیں گے، بدھ والے دن امام نہیں آئیں گے، جمعے والے دن آئیں گے۔ ہماری روایات کے مطابق امام کا ظہور جمعے والے دن ہوگا۔ میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی غور کرو، تمہارے امام کا لقب ہے جمعہ عجل اللہ فرج شریف، جس دن وہ تشریف لائے وہ جمعہ بن جائے گا۔ امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، مولا آئیں گے تو بندے ماریں گے، امام نے آ کے تو تلوار اٹھانی اور بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے کہا مہربانی کرو پہلے یہ فیصلہ کرو امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کے دکان کی بنی ہے یا نازل ہوئی ہوئی تلوار ہے؟ کوئی سلام ہے روڑی، کیا بات ہے روڑی، کیا توجہ ہے یار، سلام ہے، بتاؤ یار عام دکان کی تلوار ہے یا نازل ہوئی ہوئی؟ کہتے ہیں جی ذوالفقار ہے، ذوالفقار ہے، ہوئی ہوئی تلوار ہے۔ میں نے کہا اگر نازل ہوئی تلوار ہے تو آؤ میں تلوار کا معجزہ سناؤں، یہ وہ تلوار ہے جو جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ نہیں ابھی عرض نہیں کر پایا، ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے عرض کیا تھا یا علی آج جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں آقا مولا جنگ میں ہوتے ہیں سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا، کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا، مولا دشمنوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ اس کے آگے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو من الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ روڑی والا میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ ذہن نہ کرنا چاہتے ہوئے تکلیف ہوگی لاہور تک، میں اتنی دور گیا تھا انہوں نے غور ہی نہیں فرمایا، میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا، مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جو میں جانتا ہوں اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مادی کا نوکر نکلنا تھا۔ بھائی کیا بات ہے، محبتوں کا ڈیرو چکی ہے، جملہ ضائع نہ کرنا۔ کیا فرمایا میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جن کی پشتوں سے قائم کا نوکر نکل رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، جس علی کی تلوار شجرہ شناس ہو وہ علی کی تلوار مہدی کے ہاتھوں میں پوری دنیا میں چلے گی۔ نہ ڈراؤ میرے مولا کی رعیت کو کہ امام کو نہ بلاؤ، امام آئے تو تلوار چلائیں گے، بابا نہ ڈراؤ، مومنوں کی خوشی کا دن ہے ظہور مہدی۔ اور آپ نے نعرہ لگایا سرکار کلندر کا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہے آف دا ریکارڈ، اچھا لگے تو بسم اللہ، اچھا نہ لگے تو مجھے لوٹا دینا۔ سرکار کلندر کے مہدی کا ناصر بن کے سیون سے اٹھنے کا نام ہے ظہور مہدی۔ ایسے میں فرمان بھی ہے، ساتھ چل پڑے ہو 2-4 منٹ آؤ، زیادہ نہیں، ساتھ چل پڑے ہو بسم اللہ۔ اسی میں فرمان بھی ہے، مومن عزادار مگر منتظر،
عبادت گزار، نمازی، روزے دار، مجتہد، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی عارف، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی سید، کوئی بھی غیر سید انتظار کرتا ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں ہوگا، فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ سلام ہے آپ کے متوجہ ہونے کو سلام ہے۔ صاحب نے سوال کیا، مولا آپ کے لال نے آنا ہے اچانک، یہ تو زندو بیسان ہے اور چلتے پھرتے بیسان ہے، کوئی بستر میں سو رہا ہوا، رات کو اعلان ہوا، کیسے پہنچے گا؟ امام فرماتے ہیں اس کو چاہیے صبح صبح اٹھ کے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھے، رکا لکھا ہوا ملے گا، حسین کا بدلہ لینے والا آ گیا ہے۔ مولا ہو سکتا ہے پوری علمی زمانہ سے آپ کی خدمت میں خلاص کر رہا ہوں، مولا ہو سکتا ہے کسی کی رکے کی طرف نگاہ نہ گئی تو کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کو جہاں وہ سو رہا ہے وہاں بستر کعبے پہنچا دے گا۔ یہ تو کچھ بھی مجمع نہیں، میں نے پنجاب میں ایک جگہ مجلس پڑھی ہو تو ہاتھ دینے کا مجمع ہے، بندہ کھڑا ہو گیا، سید یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بندہ یا پنجاب میں سو رہا ہو، کسی جگہ دنیا کے کونے سو رہا ہو، وہاں بستر کعبے پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، کائنات کی سچی زبان نے کہا۔ سچی زبان وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ بولے، سچی زبان وہ ہوتی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے۔ مہربانی یار، سلام ہے، کیا بات ہے روڑی، بہت شکریہ روڑی۔ کائنات کی سچی زبان نے کہا، میں نے کہا قرآن پڑھا کر، کہتا ہے روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو پڑھتا ہے ثواب کے لیے، اچھی بات ہے، قرآن پڑھا کر سمجھ کے، ثواب کا ثواب ہے، سمجھ کی سمجھ ہے، شعور کا شعور ہے۔ میں نے کہا پڑھا کر، ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے عاصم بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا، ہزاروں میل کی مسافت سے تخت بلقیس پلک جھپکنے میں منگوا لیا۔ سنی شیعہ دونوں کو تم نے لکھا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بنے محمد کے پسینے سے۔ ارے بھائی محمد کے پسینے سے بننے والا سینکڑوں میل دور تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بنا سکتا۔ سرکار جو مر گیا وہ کیسے پہنچے گا؟ فرمایا شرط انتظار ہے، نماز میں انتظار، روزے میں انتظار، حج میں انتظار، ماتم میں انتظار، مجلس میں انتظار، لنگر میں انتظار، جلوس میں انتظار۔ بس میں چھوڑنے لگا، اجازت ہے، میں بہت پڑھ گیا۔ شرط انتظار ہے، جو انتظار کرتا 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 دنیا سے چلا گیا، قریبی سے قریبی رشتہ جب دفنانے لگیں گے، جنازے میں کہیں گے حاضر میت، گھبرا گئے ہو؟ موت سے وہ گھبرائیں جن کا وارث نہ ہو، جن کا وارث موجود ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، معصوم کا احسان کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کہیں دفن ہوا، سارے حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے، ہمارا لال اس کی قبر پہ آئے گا، آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ ہر ایک کی قبر پہ امام نہیں جائیں گے، ہر نمازی کی قبر پہ امام نہیں جائیں گے، مگر اس نمازی کی قبر پہ جائیں گے جو نماز کے آخر میں کہتا ہوگا اللہ میرے مولا کو بھیج، اللہ میری آنکھیں تھک گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، میں امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جو مشتاق ہوگا اس کی قبر پہ، اہل سنت ایک بہت بڑے عالم دین ہے، نماز کی بات آگے ایک صرف جملہ عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، بس بات مکمل کرنے لگا، وہ علامہ حقی بہت بڑا نام ہے، اہل سنت مفسر ہے، انہوں نے کہا بس نکل گئے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں دنیا والوں تمہارا دل کرتا ہے محمد کے پیچھے نماز پڑھتے، 1400 سال پہلے ہوتے نماز پڑھتے، وہ کہتے ہیں دل میں یہ حسرت باقی رکھو، یہ نہ کبھی کہنا اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کرتا، اللہ نے جو کیا وہ حق کیا ہے، جس دور میں پیدا کیا وہ ٹھیک ہے، مگر حسرت مرنے نہ دینا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا ایک دور آئے گا جب کعبے میں جا کر محمد کا محمد بیٹا نماز پڑھائے گا، ہر اس عاشق کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا جو حسرت رکھتا ہوگا کاش، اور وہ لکھتے ہیں
پڑھنے کا ہے، وہی ثواب مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہوگا۔ بس میرے حاضر ہونے کا مقصد یہی تھا، آؤ بچاؤ اپنے آپ کو، سنبھالو اپنی زندگیاں، پاکیزہ بناؤ اپنے آپ کو، جو گناہ ہو گئے، جو خطائیں ہو گئی، معافی مانگو امام سے۔ اگر خود جیسے کو معافی مل سکتی ہے، تجھے مجھے بھی مل سکتی ہے۔ یہ وقت ہے، یہ خوبصورت وقت ہے، یہ مجالس ہم امام تک پہنچاتی ہے۔ بہترین ٹائم ہے، جو گزر گئی وہ ماضی ہے، آنے والا دور مستقبل ہے، نہیں عرض کر پائے۔ تین زمانے ہوتے ہیں نا بابا، میں سمیٹنا چاہتا ہوں، بار بار اشارے کریں، ببرو والے مومن انتظار کریں، بس ایک کا جملہ اور، اگر ٹائم ہے تو مسائل پڑھوں گا، ورنہ میں اجازت دوں گا، مسائل پہ کسی وقت توجہ کیجئے گا۔ منتر دیکھیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے، بڑا جملہ اہم ہے۔ خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، اس پاک منبر کی قسم، امام زمانہ کی موجودگی کی قسم، فائدہ بڑا ہے تمہارا۔ جتنا بھی بڑا مقام ہو، سلمان کا، میسم کا، بوزر کا، کمبر کا، 72 کا، ابو بصیر کا، احمد بن اسحاق قمی کا، کہیں نہ کہیں تم ان سے آگے نکل سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ پریشان نہیں ہونا، سیدہ لاہور سے پریشان کر گیا ہے۔ فرق یہ ہے، پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک جتنے بھی عاشق تھے، انہوں نے اپنے اپنے امام کی مانی امام کو دیکھ کے ماننا، اور ہے غیبت میں ماننا۔ زندگی میں تبدیلیاں لے کے آؤ، ایسے کمال عزادار بن جاؤ، تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں اگر آل محمد کے عاشق ایسے ہیں تو آل محمد کیسے ہوں گے۔ آپس میں اتحاد کی فضا قائم رکھو، محبت سے، پیار سے رہو، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسے رہے جیسے ظہور مہدی پر رہے گا۔ چھوڑو اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات، کچھ بھی نہیں رکھا ان میں، وقت کا ضیاع ہے۔ تیار ہو جو سردار کے لیے، سردار کو منتظر پاؤ گے۔ ایک تحفہ آپ کے لیے لے کے آئے، بانی کو دے کے جائیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، دعائے عہد کی شکل میں، حدیث قصہ، دعائے قبیل، اور دعائیں ہم پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، جو نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھتا رہے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں، وہ مر بھی گیا، ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ بولے جو پڑھے، کوشش کرنا سب پڑھنا، اور کوشش کرنا عربی جن کو آتی ہے تو 100 بسم اللہ، جن کو نہیں آتی ترجمہ پڑھنا، پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ اور یہ بتاتا جاؤں روڑی والوں، خدا کی قسم پڑھ کے دیکھنا، جانو لاہور رابطہ کر لینا اگر میں غلط کہہ جاؤں، ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ دعائے عہد پڑھنے والے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو گئی، ٹینشنیں ختم ہو گئی، اتنی برکت ہے دعائے عہد کی۔ یہ دعائے عہد پڑھو، صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کرو، خوش نصیب ہوگے جب صبح اٹھ کے کہو گے مولا ہمارا سلام ہو۔ جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، اس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو گئے، امام بھی تمہیں کہے گا میرا بھی تم پر سر۔ اپنی آنکھیں پاکیزہ رکھو، بچاؤ اپنے آپ کو، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، دیر نہیں لگتی۔ میرا مولا تم سب پہ رحم فرمائے، جیسا چاہتا ہے ویسا بنائے، تمہارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، تاکہ تم سچے سچے بن کر اللہ کی مقصد تخلیق کو حاصل کر لو، اور اللہ کرے ہم اپنے امام کے لیے شکر ہو سکے۔ بابا کچھ نہ کچھ کر جاؤ، فائدہ ہے۔ خدا کی قسم پانی کا قطرہ چونچ میں لے کر پرندہ نبی کی آگ بجھانے جا رہا ہے، پوچھ رہے ہیں تیرے قطرے سے آگ بجھے گی؟ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے نام تو وفاداروں میں آ جائے گا۔ کچھ نہ کچھ کر رہا، بس اتنا ہی عرضی کر رہی تھی، اتنا گزارش، وقت نہیں ہے، مولا نے موقع دیا تو پھر آپ کی زیارت کریں گے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، اور ان مظلوموں پہ چند آنسو بہا لے
جن مظلوموں کو رونے والا کوئی نہیں تھا. ایک ایک مظلوم کی کہانی درد سے بھری ہے. کسی بھی مظلوم کی کہانی کی کتاب کھولو گے مرقع درد ہے. ہاں جب شہزادی، چونکہ مولانا پڑھ رہے تھے محمد کی بیٹی کا مصائب، میں اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ماں بیٹی شام والی اور مدینے والی ملتا ہے جب پہنچی نا قبر پہ ماں کی. شام والی ہے اون محمد کی اماں، علی کی علی بیٹی جا کے کہتی اماں اماں. اچھا بابے کے مزار سے بھی گزری تھی، نجف سے شہزادی گزری تھی، دل کا حال باپ کو نہیں بتایا. ہائے ہائے ہائے. نانے کے مزار پر بھی گئی، دل کا حال نہیں بتایا، صرف یہ ضرور کہا نانا دیکھ تیری امت نے کیا کیا. جو ہی ماں کی قبر پہ پہنچی نا اپنے آپ کو گرا دیا، آواز دے کے کہتی اماں اماں آپ نے فرمایا تھا مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اماں دن راتوں میں بدل جاتے، اماں تیری اور میرے مصائب میں بڑا فرق ہے. اماں ٹھیک ہے تو دربار گئی تھی، لیکن میری اماں میں ایک دربار نہیں گئی، اماں میں کافی درباروں میں گئی ہوں. اماں جس دربار تم گئی تھی وہاں شراب نہیں پی جا رہی تھی، اماں جس دربار میں گئی وہاں شراب پی جا رہی تھی. اماں جس دربار تو گئی تیرے بھائی کو باغی نہیں کہا گیا. اماں جس دربار بازار میں گئی آواز دے کے کہتے تھے باغی کی بہن آ گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم بقائمهم اجل اللہ.